بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بہت بہت شکریہ ہماری اوپوننٹ ٹیم کا, انہوں نے پریزنٹ کیا اپنا کیس. لیکن آنیسٹلی کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈسکشن ہے تو ایک کمنٹ دوں گا کہ آنیسٹلی وٹ وی ور تھنکنگ کہ ہم آپ کو ایک ماڈل دے رہے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ ایک اور ماڈل دکھائیں گے ہمیں. اس کو یعنی ٹیکنیکل جب ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ یہ ہمارا ماڈل ہے, آپ اس کے اگینسٹ ایک ماڈل لائیں گے, دیکھیں گے یہ دس کو نہیں بالکل نو دس از دا ٹیکنیکل ڈسکشن. مقابلہ مناظرہ ایسی ہوتا ہے. دیکھیں ماڈل جو پہلے ڈسکس ہوا نا آپ اسی پہ رہیں. ہاں ماڈل وہی ہے. دیکھیں جو فورم کا طریقہ کار تھا اس پہ رہیں. یہ ڈبیٹ اس طرح سے نہیں چلے گی کہ آپ ایک ماڈل دیں گے تو دوسرا بندہ جو ہے اس کا ماڈل اگینسٹ پیش کرے گا. اگر ایسا تھا تو پہلے آپ کو اپنا ماڈل ان کو سبمٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ جو اپنا ماڈل ایکسپلین کر رہے ہیں نا, آپ اس کو ایکسپلین کریں, یہ آپ کے پوائنٹ نوٹ کریں گے اور اس پہ اگینسٹ اسلامک ہے یا نہیں ہے تو چلیں آپ کی ٹھیک ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے وہ, لیکن وہ نہیں ہوا پریزنٹ وہ 40 منٹ میں آپ نے. اور بیسیکلی جو ڈسکشن ہوئی پوائنٹ پہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اردو میں لیا آپ نے, تو پوائنٹ یہ تھوڑا سوری ناراض نہیں ہوئیے گا, لیکن یہ ہمارا پوائنٹ ہو گیا کہ ہماری وہ بن گئی ہے تھوڑی وہ کہ ہم چیزیں کو ٹیکنیکل چیزوں کو مزہ لینے کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. جب تک ہم مزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل چیزیں ڈسکس کریں گے نا, ہم کبھی بھی سلوشن فائنڈ نہیں کریں گے. اس لیے ہم ایز اے قوم, ایز اے نیشن, اب ہم وہ جو ہمارے اوپوننٹ ہے یہودی وہ آگے نکل گئے ہیں, کیونکہ وہ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. وہ جو پروسیس ہے نا وہ ایسے نہیں بات کرتے وربل, وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا نظام. ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارا اسلام نہیں, ہمارا اسلام دین ہے جو نظام دیتا ہے. اور نظام صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہوتی, جذباتی تقریریں نہیں ہوتی, وہ سٹیپس بتاتا ہے 1 2 3 4 5 دس از یو اسٹارٹ, دس ہاؤ یو اینڈ. تو دیٹ واز کیونکہ آنیسٹلی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو آور پوائنٹ کہ ہم ادھر سے دیکھیں گے کہ ایک ماڈل آیا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اب آپ جہاں تک آپ کے کچھ اعتراضات ہیں اس کا جواب دے دیں. پہلے تو اعتراضات یہ تھے کہ آپ نے جو ایک مثال دی کہ ایک مسلمان ہے, وہ مسلمان اگر نام کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی وہ گناہ کرتا ہے تو وہ منافق ہے. دیٹس اے رانگ ڈیفینیشن, ٹوٹلی رانگ ڈیفینیشن. جو بندہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے وہ چاہے آخری وقت تک کبیرہ گناہ بھی کرتا رہے, اس کا دروازہ کھلا ہے, وہ گناہ گار مسلمان تو کہلائے گا, منافق کبھی نہیں کہلائے گا. منافق ہوتا ہے جو عقیدتاً منافق ہوتا ہے. اور اس کی اپوزٹ آپ اگزامپل لے لیں تو ایک ایسا شخص جو منافق ہے عقیدتاً لیکن وہ عمل تو پورا کر رہا ہے, تو وہ کیا مسلمان ہوگا؟ اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے عبداللہ ابن ابی. پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا جماعت میں, پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, لیکن ہی واز, سب کو پتہ ہے وہ منافق تھا. تو یہ پوائنٹ یہ لاجک اس میں نہیں. دوسری ایک اگزامپل دی بھائی نے کہ ایک شخص ہے جس کو 4 شادی کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ہر مہینے ایک بیوی سے شادی کرتا ہے, پھر طلاق دیتا ہے, شادی کرتا ہے, طلاق دیتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. دیر شوڈ بی اے ڈفرینس بٹوین فتویٰ اینڈ تقویٰ. فتویٰ لیگل جو لاز ہیں وہ فتویٰ پہ چلتے ہیں, لیگل پرنسپلس پہ چلتے ہیں, وہ تقویٰ پہ نہیں چلتے. تقویٰ ایک سیپریٹ ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. تقویٰ کے لحاظ سے وہ انتہائی بدبخت آدمی ہے جو صرف یہ کر رہا ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے شادی کر رہا ہے, پھر اس کو طلاق دے رہا ہے, پھر کر رہا ہے. لیکن جب یہ کیس قاضی کی عدالت میں جائے گا وہ کہے گا یہ جائز ہے, کیونکہ مسئلہ بالکل صحیح ہے. تو یہ دونوں ایگزامپلز اس جگہ فٹ نہیں آتی. اب جو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے کہ اسلامک بینکنگ استحصال کر رہا ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ دیکھیں کار اجارہ کی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں جب سے کار اجارہ آئی ہے, یا جو بھی انسٹالمنٹ میں آئی ہے چیز, اس کے بعد ایسے ایسے لوگوں کے پاس گاڑی آئی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, گاڑی اور موٹر سائیکل یا جو بھی, تو یہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اٹ از این اوپننگ فار پور پیپل. اس کی ڈیٹیل اور ٹیکنیکلٹیز میں بعد میں ہم جائیں گے, لیکن یہ ایک ریئل ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک ایسی کمیونٹی کو دی ہے اپرچونٹی جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی گاڑی رکھنے. بیسک نیسیسٹی. ہمارے پچھلے لوگ دیکھ لیں, ایک فریج لینے کے لیے ساری عمر لگ جاتی تھی, فریج نہیں آتا تھا ان کے گھر میں. آج
اجارہ کی وجہ سے فرسٹ ڈے دے ہیو دا بیسک نیسیسٹی ایٹ ہوم. تو اگر آپ بیسکس نیسیسٹیز پہ چلے جائیں تو وہ کلاس جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی بیسک نیسیسٹیز کا, آج اس بینکنگ کی وجہ سے وہ کسی بھی بینکنگ میں سے لے رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر اب یہ اسلامک آیا ہے پوائنٹ آف ویو, اور اس نے اپوزٹ دیا اس کو. اچھا, دوسرا جو بھائی نے بات کی کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے, تو اس کی بھی مثال بڑی کلیئر ہے, پریکٹیکل مثال ہے. جتنا پروفٹ اور بزنس اسلامک بینکنگ ارن کر رہے ہیں, کنونشنل بینکنگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو موسٹ سکسیزفل ماڈل اوور آل, اور نان مسلم کنٹریز نے اسٹیبلش کیا ہے, اینڈ دے فاؤنڈ دس از دا موسٹ سکسیزفل پروڈکٹ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حق اور اس کا, تو وہی 100% اس کی نتائج اس لیے نہیں آ رہے ہیں. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ پوری جب تک پورا ملک اور پورا دین اس کے اوپر نہیں آئے گا تو اس کی 100% نتائج نہیں آئے گی. لیکن یہ وہ جو آپ نے اجمالاً بات کی ان کی چیزیں تک میرا پوائنٹ آف ویو تھی. باقی اب طارق بھائی آپ یہ لے لیں, تھوڑا سا میں شیئر کر لیتا ہوں. تو وہ جو پوائنٹ عمیر بھائی نے ریز کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہم مزے لینے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. تو اردو ہو یا انگلش ہو, وی شوڈ پٹ آور پوائنٹ اکراس. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ ویدر از نیڈ اور از اے لگژری. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں, اور کسی کو بھی اللہ کا شکر ہے, ایوری بڈی ارننگ گڈ منی. ہم اس اسٹیج میں نہیں ہیں کہ وی نیڈ ٹو بورو, یا کمپیئر ٹو ابھی جہاں میں مطلب کینیڈا آئی اسپینڈ 10 years. تو اگر وہاں پہ دیکھیں تو دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اے ہاؤس, اور پیپل کی ناٹ افورڈ. اور ایون کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ دے ہیو 4-5 kids, اور کچھ ہمارے جیسے لوگوں کے تو زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں کے لینڈ لارڈ دے ڈونٹ الاؤ پیپل ٹو رینٹ دیئر پراپرٹی. تو کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ دین پیپل اینڈ اپ گوئنگ ٹو لائک ڈاکٹر طاہر القادری, who gave a fatwa that Muslim in Canada or North America, they can have one house in mortgage, right? So my point of view is یہ کوئی لگژری نہیں ہے. ایٹ کئی مختلف جگہوں پہ یہ ضرورت ہے, اور we have to address that need. تو اگر ہم انہی باتوں میں لگے رہیں گے کہ ابھی تک ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ڈیفینیٹلی what model we brought up is not 100% perfect. اس میں لوپ ہول ہیں. میرے ایک دوست نے اسنا جو نارتھ امریکہ والا جو ہے ماڈل, اٹس ویری کلوز, لیکن اٹس ناٹ پرفیکٹ. تو اس نے گھر لیا, ہی اینڈیڈ اپ پیئنگ ان کا جو رینٹ ہے فار 10 years, اور اس کے پاس ایکسٹرا منی نہیں تھی, ہی کوڈ ناٹ بائی مور اونرشپ, اینڈ دین ہی گیو اپ, کیونکہ وہ فیئر نہیں تھا. لائک وہ وہیں آفس میں بیٹھے ہوئے وہ جو رینٹ ہے وہ ڈٹرمن کر لیا کہ کتنا رینٹ ہے, انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. تو لوپ ہول ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ہیو اے ماڈل, اور وی ہیو ٹو ایڈریس کہ ہم اس میں اس کی ضرورت ہے. اور اٹس ناٹ انف ٹو جسٹ ٹو کریٹیسائز کہ امپلیمنٹیشن, میں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی اس لیول پہ ہے ہی نہیں. اگر سوسائٹی کو دیکھیں تو جو ہماری پریکٹسز ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مشہور ہے, ہمارا ایک دوست تھا, وہ ہی واز ڈرنک, رائٹ, ہی واز گوئنگ آن دا کار, اور ہی واز آسکنگ ویئر از حلال گوشت, رائٹ. تو ہی واز آسکنگ ایوری ویئر. ایک بندے نے پوچھا, آپ نے تو شراب پی ہوئی ہے تو اور حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہو تم, تو یہ بھی تم کھا لو جو اویلیبل ہے, رائٹ. تو ہماری پریکٹس جو ہے نا کہیں پہ جا کے اٹک جاتی ہیں کہ یہ بس یہ 100% ہونا چاہیے, اور باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں کہ ہمارے مینز کیا ہیں, اور جہاں ہم جس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو امپروو, اور اس میں بھی دیر از نیڈ ٹو امپروو. تو ماڈل, دیر از ماڈل, یس اٹس ناٹ پرفیکٹ, اور جو اس میں ہے وی شوڈ ورک کہ جس میں جو بیک جو ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ جو آپ کے جو تھا پوائنٹ آف ویو, اٹ واز مور آن جو ہے مانیٹری پالیسی, اسٹیٹ بینک, اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے ان چیزوں کو. تو گورنمنٹ پرنٹ کر لے جتنی کرنسی ہے اس کو ہم وی کی ناٹ چینج.
یہ جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس مور لائک اے پرسنل بینکنگ جو پرسنل نیڈ کے اوپر ہے, اور دوز آر دا پوائنٹس جس میں بیسک جو ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. السلام علیکم. اصل میں ہمارے جو اب ہمارے جو مطلب جو ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی لوگ بیٹھے, انہوں نے مطلب اپنے پوائنٹس رکھے ہمارے اوپر. ہماری جو پریزنٹیشن تھی یا ہماری جو اسلامک بینکنگ کی تھی, اس میں کچھ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے, تو میں ذرا ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ جو مطلب ہمارے دو بھائی عمیر اور طارق بھائی نے بہت اچھے جوابات دے دیے ان کے, لیکن دو پوائنٹ ایسے تھے جو میرے حساب سے جو ایڈریس نہیں ہوئے, تو وہ میں کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ آپ نے بتایا کہ جی مداربہ مشارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھے. دیکھیں ہمارے پاس عمیر بھائی نے اس پریزنٹیشن کے اندر پہلے جو ہے وہ ایک آپ کو پروسیس دیا تھا, میرے خیال سے سب کو مل گیا ہوگا. تو وہ بیسکلی پروسیس کیا تھا, وہ یہ سمجھانے کی بات تھی کہ جب آپ جس جس ٹریڈ کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ پروسیس تھا کہ کانٹریکٹ ہوگا, فلاں ہوگا, یہ چیز آئے گی, اس کے بعد وہ پھر ہم خریدیں گے, یہ پروسیس ہو گیا. اب اس پروسیس کے اندر ہم اس کو اپنی ایک پروڈکٹ کا نام دے دیں, وہ کوئی بھی نام دے دیں, مداربہ دے دیں, تو اس میں جی فلاں ہوگا تو یہ ہوگا, لیکن پروسیس سیم رہے گا. مشارکہ ہوگا, اجارہ ہوگا, XYZ ہوگا, اس پروسیس کے اندر رہتے ہوگا. اب جس طرح کی ایک مثال دی جاتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کا جو ہے نا مال لے کے جاتے تھے اور اس کو جو ہے نا ٹریڈ کرتے تھے. اب آپ اس کو کیا نام دیں گے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, مے بی کوئی اس وقت ٹرمینالوجی ہو, اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. اگر آپ کو ہوگی تو پلیز ہمیں بھی بتائیے. دوسری آپ نے ایک بات بولی تھی یہاں پہ کہ کائبور کے بارے میں. دیکھیں کائبور کیا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ہم. یہ بیسکلی انٹر بینک آفرڈ ریٹ ہوتا ہے. انٹر بینک آفرڈ ریٹ کیا ہوتا ہے, بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بینک میں کچھ بہت فائنینشیل اسٹرانگ بینک ہوتے ہیں, کچھ ذرا ماٹھے بینک ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے دینے کے لیے, کچھ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے پیسہ. تو بیسکلی پھر یہ جب آپس میں لینڈنگ اور بورنگ کرتے ہیں تو اس کو وہ آفرڈ ریٹ کے اوپر کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ سیٹ کرتی ہے. اب مسئلہ کہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اسلامک بینک اتنے ہیں نہیں, ان کا مارکیٹ ویلیو اتنی ہے نہیں, مارکیٹ شیئر اتنا ہے نہیں کہ وہ کائبور کو خود ڈٹرمائن کریں. ہاں جب یہ ایسا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر جو ہے نا اس ریٹ کو خود ڈٹرمائن کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال کیونکہ یہ مطلب اس پہ نہیں ہے, اس اسٹیج پہ نہیں ہے, ایوالو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. میرے حساب سے جو ہے یہی دو باتیں تھیں, باقی تو آپ لوگوں نے کور کر دیں. جی ایک اعتراض جو پینلٹی پہ کیا گیا تھا کہ پینلٹی لگاتے ہیں اور وہ یہ نہیں کہتے کہ, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ ایک طرح سے اجتہاد ہے, یہاں اجماع علماء نے کیا ہے کہ یہ بات ریئل ہے کہ لوگوں پاکستان میں ایسا اور دنیا میں کئی بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں ملینز آف ڈالر اور بندہ پھر غائب, اور اس نے اس کو نہ انسٹالمنٹ دیتا ہے نہ وہ اپنی وہ پیسے واپس کرتا ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ پینلٹی, یہ اس پہ بہت بحث ہوئی تھی, اسلامک شریعہ کوڈ میں بھی بحث ہوئی, ایون اسکالرس کے لیول پہ بحث ہوئی. تو یہ تو وہی ہو گیا, آپ تو پینلٹی لگا رہے ہیں, ایک طرح سود لے رہے ہیں, لیکن آپ کو لیکن ان کا اگر یہ ہم اس کو اوپن کر دیں گے تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا, کیونکہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اربوں لے کے کھا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, نام نہیں لوں گا, پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں. تو اگر ایک عام آدمی کو جب تک آپ پوائنٹ یہ کہ پینلٹی بینک کے پاس نہیں جاتی, یہ چیریٹی آرگنائزیشن کو جاتی ہے, پینلٹی چیریٹی آرگنائزیشن کو جاتی ہے, اس لیے یہ سود کا متبادل نہیں ہے. ہاں جی, لاسٹ پوائنٹ آپ نے اس کا ذکر کیا کمیٹی کا, تو ڈیفینیٹلی چھوٹے اس اسکیل کے اوپر کمیٹی ڈالنا اس میں کوئی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس میں بھی مشکلات آتی ہیں. کوئی کمیٹی کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی اس میں بھی کنسیڈریشن آتی ہے. جس نے پہلی کمیٹی لینی ہوتی ہے وہ آفر کرتا ہے کہ میں کتنے ایڈیشنل پیسے دوں دوسرے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو جو پریکٹیکلی جو کمیٹی والا جو سسٹم ہے
اس کی ایک لمیٹڈ اس کی ہے اسکیل، وہ ایک محدود ہے، اور اس میں بھی کباہت آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کمیٹی غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہر سسٹم میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز ایشوز. بڑے لیول پہ کمیٹی میں چل چکی. اب وہی میں نے بتایا کہ وہ اسمال اسکیل پہ. ٹائم کی پابندی کرنا. یہ بھی لگا. جی تھینک یو سو مچ آپ لوگ کے آرگومنٹس کا. اچھا، دو باتیں اس میں. ایک تو یہ جو آپ نے پہلی بات کی عمیر بھائی کہ ہم کوئی کاؤنٹر پروسیس یا سسٹم دیں گے تو اٹ واز ناٹ دا فارمیٹ. آپ پروسیس لے کے آئے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو ہمیں لگتا ہے جو چیزیں ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا، تو اٹ واز ناٹ دا فارمیٹ آف دس پروگرام کہ ہم اپنا ایک کاؤنٹر کوئی دوسرا سسٹم آپ کو پروپوز کریں. سیکنڈلی جو میرے آرگومنٹس ہے اس کا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. آپ نے پرسائسلی بہت کور کیا کہ یہ مطلب یہ تو سسٹم ہے اور اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایکچولی یہی سسٹم ہے وچ از دا بگیسٹ ایول ان دا ورلڈ ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی استحصال ہو رہا ہے انسانیت کا، سے مسلمانوں کی بات نہیں، یہی جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے اس میں جو جس طرح IMF کے تھرو، ورلڈ بینک کے تھرو، اور یہ جو جتنے بھی ہمارے لابیز ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں کنٹریز کو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، لوگوں کو، اور اس سے وہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے وہ گرو کر رہی ہے، اور جو عام لوگ ہیں تو اس کے خلاف. جی نہیں، دس از ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ از ون آف دا انسٹرومنٹ ٹو دیٹ. وہ اس کو دیکھیں، اسلامک بینکنگ اگر ہم یہ کہ اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایز اے آلٹرنیٹ بیٹر دین کنونشنل بینکنگ، اسلامک بینکنگ از این آپشن. ٹھیک ہے، اینڈ وی شوڈ گو انٹل وی ہیو اندر سسٹم اویلیبل، وی ہیو ٹو گو ود دیٹ، اینڈ وی شوڈ ناٹ سپورٹ کنونشنل بینکنگ. اف یو گو فار اسلامک بینکنگ، ہم اپنے وہاں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، سیلری آتی ہے ہماری، ہمیں ایک بینک اکاؤنٹ تو چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے اف وی گیٹ لائک مسلمان، ہماری رسپانسبلٹی، وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف آر رسپانسبلٹی کہ اسلامک بینک ہے اینڈ دیٹس اٹ. اور یہ یہاں پہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایولیوشن نہیں ہو رہا. 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے اسلامک بینکنگ، وہ ڈے 1 پہ کھڑے ہوئے. پروڈکٹس کانٹریکچوئل وے میں ہم چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا، لیگل وے میں حلال کر دیا، لیکن اس میں اب پروگریس نہیں ہو رہی. تھوڑا ڈسٹربنس ہے کیا؟ مطلب مجھے صحیح نہیں لگ رہا. ہاں جی، آپ لوگ لے لیں چائے وغیرہ، پھر اس کے بعد بات کریں. ٹائم اسٹاپ کر دیں. جی نہیں آپ بتائیں. چینی نہیں ہے چائے کے اندر، جس کو چینی چاہیے سب کو ہوگی. ہاں جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامک بینکنگ جو ابھی رائج ہے، اگر ہم اس کو یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ اسلامک فارم آف سوشو اکنامک فائنینشیل سسٹم نہیں ہے، تو ہم اس پہ ریلائی کر کے ہم جو ہے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو ہمیں دیکھیں، ہم جو اسلامک سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم، اکنامک سسٹم، وہ تو یا تو وہ ہوگا یا جو ابھی کا کرنٹ جو رائج فائنینشیل سسٹم ہے گلوبلی، یا وہ ہوگا. یہ دونوں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ود ان دیٹ گلوبل فائنینشیل جو کہ انسانیت کا استحصال کر رہا ہے، اسی کا پارٹ بن کے اگر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وی ہیو ڈن اے گڈ جاب، تو اٹس ناٹ اے گڈ جاب. ٹھیک ہے، تو وہ جو میرا پوائنٹ تھا کہ فیاٹ کرنسی
کا سسٹم جو چل رہا ہے, سینٹرل بینک پرنٹ کرتے ہیں, انفلیشن کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ پہ کھیلتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو فورسفلی کیوں, یعنی اگر دیکھیں دنیا میں پہلے نہیں تھی نا, بغیر گاڑیوں کے لوگ کام چلاتے تھے. اب جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, آپ اس کو ایک پورا ایک سسٹم بنا کے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس بندے کو نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس گاڑی آ گئی. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو کیپٹلسٹ ہے, جو انڈسٹری چلا رہا ہے گاڑیوں کی, جو بینکس ہیں جو اس کو فائنینس کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, وہ انسٹالمنٹس نہیں پے کر سکتے, اس کے پیچھے پھر ان کے بندے آ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے, یہ وہی سسٹم ہے, اسی کی وجہ سے دنیا میں سارا انجسٹس ہے. تو وہ چیزیں, اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں آیا کہ یہ جو اسلامک بینکس ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے کیا؟ اگر وہ سینٹرل بینک کے انڈر میں رہنا ان کی مجبوری ہے تو پھر بول دیں کہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, پھر تو آپ جنگ کریں, پھر تو آپ اس کے سرنڈر کر کے آپ اسی کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی آپ نے بس ایک کانٹریکچوئل لوپ ہولز لے کے ایک آپ نے اپنی پروڈکٹس بنا دی اور آپ نے کہہ دیا اسلامک بینک ہو گیا. اور یہ بھی ایک طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہی ہے کہ اسلام کا نام یوز کر کے, کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ حلال ہے, اور اس کی $2 ٹریلین انڈسٹری, کہ یہ جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے $2 ٹریلین انڈسٹری, اٹس کوائٹ بگ انڈسٹری. تو یہ بھی تو ایک مارکیٹ ہے. اور جو آپ نے عمیر بھائی نے صحیح بات کی کہ وہ دوسرے کنٹریز UK میں بہت زیادہ فلرش کر رہی ہے اسلامک, یورپ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ایک اپارچونیٹی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ اچھی ٹرمنالوجیز دکھا کے اور سنا کے جو ہے ہم وی کین جنریٹ مور ریونیو, یہاں سے ایک نئی مارکیٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو جو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے میرے بھائیوں کی جو تھوڑے سے جذباتی چیزوں کو لے کے ان کے آپ نے کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیے, لیکن آپ نے جو ٹیکنیکل ہمارا جو آرگیومنٹ تھا کہ سینٹرل بینک کا سسٹم ہے, جو فیاٹ کرنسی کا سسٹم ہے, جو یہ فریکشنل ریزرو کا سسٹم ہے, آپ اسٹارٹنگ ہی غلط ہے. اسلامک بینک کریٹ کر رہا ہے, اسلامک بینک میں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنونشنل بینک, اسلامک بینک وہی کرتا ہے, آپ سے ڈپازٹ لیتا ہے اور اس کو کسی اور کو لون دیتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ؟ از اٹ اللہ نہیں ہے, یہ اس نے کیا منی سے منی کریٹ کر رہا ہے وہ. دس از اے 100% ایگزیکٹ ایگزامپل آف ربا. اگر آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کر سکتے تو کریں. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اچھا, یہ بھائی نے بات کی کہ مطلب ان کے مزے لینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے یا سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے یا جذباتی بات, تو بات ہمارا مقصد یہاں پہ بیٹھنا اور سمجھنا ہے. تو بات کو چاہے ہم پریزنٹیشن کے ذریعے سمجھ لیں, انگلش بول کے سمجھ لیں, یا لطائف کی صورت میں سمجھ لیں, مقصد ہمارا سمجھنا ہے. ہمارا مقصد کوئی مطلب ان کے کسی کی تصحیح کرنا یا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا, اور ماڈل انہوں نے کہا کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, چاہے اس کے بعد بھی اگر وہ انہیں صاحب مجلس جو ہے وہ انہیں 20 منٹ 25 منٹ دے دے تو اپنا ماڈل بھی پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی تیاری اسی ماڈل کے مطابق کی ہے جو پاکستان میں ماڈل چل رہا ہے. اچھا, اور پھر انہوں نے تقریباً 12 پوائنٹس اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن اصل میں وہ کوئی پوائنٹس نہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یار ہاتھ ہولا رکھو, مطلب مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو. اور پہلے شروع میں مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا شاید کہ بعد میں وہ یہی کہہ دیں کہ یار رمضان بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لو یا دبئی اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لو. تو ٹھیک ہے, ہم کنونشنل بینکنگ کو مطلب یعنی کہ وہ نہیں کر رہے کہ کنونشنل بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولیں, لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو 100% اسلامک نہیں سمجھ رہے, خود آپ نے 2 دفعہ اس بات کو تسلیم کیا ہے امپلیمنٹیشن میں, اور انہوں نے کہا اس میں بہت سارے فلاز ہیں, پہلا سٹیپ ہے, تو بھائی آپ بھی ان کے پروفٹ میں حصہ نہ لیں. رمضان بینک نے آپ کو کچھ نہیں دینا, نہ دبئی اسلامی بینک نے کچھ دینا, ٹھیک ہے. اچھا, اب باتیں ان پوائنٹس پہ جو انہوں نے پیش کیے ہیں. ماڈل تقریباً ساری بات جو تھی وہ ماڈل پہ ہوئی ہے. ٹیکنیکل مزہ لینے کی بات یا امپلیمنٹ, جو یہودی جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, بھائی اس نے کیا امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی کتاب جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کیا امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اگر امپلیمنٹیشن کو ہی دیکھیں اس کے مقابلے میں, اگر ہمارا مقصد امپلیمنٹیشن ہی ہو تو, اور منافق کی جو تعریف تھی وہ میں نے اجمالی بات کی تھی 40 منٹ, اس میں سے مجھے تیسرا حصہ بھی شاید تھوڑا کم ہی ملا تھا, اس لیے میں اس کو ڈیٹیل سے نہیں ان کی تعریف سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اسلامی نام دے دیا جائے اور اس کے نیچے چھپا ہوا سارا مطلب ان کے غیر اسلامی عمل ہو, تو اس کو ایک قسم کی وہ منافقت ہی ہے.
یعنی کہ آپ سارا کام اسلامی کرنا چاہ رہے ہیں، غیر اسلامی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس ایک جواز چاہیے تو اس کو آپ ایک اسلامی نام دے دیں تو اس سے وہ اسلامی نہیں ہو جاتا۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کے اوپر کوئی مطلب یعنی کہ جو ہے نا وہ جو پروڈکٹس ہیں مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، اور ایک بھائی نے کوشش بھی کی اس کی ایک مثال دینے کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا وہ لے کے جاتے تھے۔ بھائی تین طریقے ہیں اسلام میں سرمایہ کاری استعمال کرنے کے، وہ تینوں بیان کیے گئے ہیں اور ان کی مطلب قرآن و حدیث میں آپ کو دلائل بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز آپ دیکھیں نا، ایک اتنے بڑے سود ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، جب آپ اس کو اس کے اپوزٹ میں جا رہے ہیں دوسرا سسٹم لے کے آنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو اس دور میں جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہوگی، جس طریقے سے اس دور میں کام ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو مثال کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے فتویٰ اور تقویٰ پہ۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان میں خاص طور پہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کی، وہ ان کا دیکھا جائے تو مسلک کے طور پہ وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اسلامک بینکنگ سسٹم جب آپ دیکھیں گے تو آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بے شمار چیزیں فقہ مالکی سے بتا دیں گے، فقہ مالکی کی دوسری بہت ساری چیزوں کو وہ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر فتوے کے طور پہ یا تقوی کے طور پہ دونوں طرح سے آپ ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، ان کی انٹینشن یا نیت پہ ہم بات نہیں کر سکتے، بالکل بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نیت یا انٹینشن اس کی انسان کی اپنی چیز ہے، اس پہ بالکل ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس نیت کی بنیاد پہ جو ہمیں عمل نظر آ رہا ہے، اس عمل کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا۔ یا تو یہی بات کی گئی تھی کہ یا بینکنگ سسٹم لوگ کھڑے ہوں، مطلب یعنی کہ وہ جو لوگ کاروں کا کاروبار کر رہے ہیں، جو لوگ مطلب مکان کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہیں اور اس کے لیے کام کریں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی گاڑیاں سب کے پاس آ گئی ہیں، یہ بھی ایک ان کا پوائنٹ تھا کہ گاڑیاں سب کے پاس آ گئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ بنیادی ضرورت جو ہوگی وہ اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ اگر 10 میرے ہمسائے ہیں، 10 کے پاس گاڑی ہیں تو میری بھی بنیادی ضرورت گاڑی بن جائے گی؟ ایسے تو بنیادی ضرورت نہیں بنے گی نا۔ بنیادی ضرورت تو وہی ہے جس کے بغیر آپ مر جائیں گے، وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، یا وہ بیسک چیز ہوگی جو مطلب کم سے کم آپ کو اس معاشرے میں رہنے کے لیے چاہیے۔ گاڑی کم سے کم رہنے کے لیے چاہیے، بہت سارے لوگوں کے پاس ابھی بھی گاڑی نہیں ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں، میں تو اس کو لگژری ہی کاؤنٹ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ، میں نے انہوں نے آخر میں ایک سوال کیا تھا، میں نے اس کے سوال کے جواب میں ان سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ ایک متبادل نظام چاہیے، آپ کو کس کے لیے متبادل نظام چاہیے؟ سود کمانے کے لیے اسلامی نظام چاہیے آپ کو، یا آپ کو مطلب انویسٹمنٹ کے اوپر پیسے کمانے کے لیے بنیادی کس چیز کے لیے چاہیے؟ اچھا، یہ ساری باتیں تو تھی جو انہوں نے مطلب یعنی کہ بات کیا۔ اور مارکیٹ ویلیو انہوں نے مطلب ایک اور اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق پھر وہ اپنا قائبور ریٹ یا اپنا اسلامک مطلب یعنی کہ کوئی ایک فکس ریشو نکالیں گے کہ اگر اس سے کم ہوگا تو ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ پلینٹی ہے، اجتہاد ہے، یہ مطلب وہ بھی مطلب یعنی کہ اگر آپ دیکھیں امپلیمنٹیشن کی بات انہوں نے میں اس لیے زیادہ نہیں کی، حالانکہ میرے پاس زیادہ مواد امپلیمنٹیشن کا ہی تھا، لیکن وہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس میں فلاز ہیں امپلیمنٹیشن میں۔ اگر آپ دیکھیں، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو میزان بینک میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 99% ٹرانزیکشنز جو ان کی ہم نے جو رسید پرووائڈ کرتے ہیں وہ فیک ہے، 99%۔ آپ خود امیجن کریں، وہ جو بندہ آپ کے پاس لون لینے آ رہا ہے اس کو صرف نام کا اسلامی لون چاہیے، اس کو بھی نام کا اسلامک لون چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ میرے پاس اسلامک لون ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ اس کے پاس جب لینے جائیں گے، رسید لینے جائیں گے، وہ کہے گا یار یہ تم نے میں پھنس ہی گیا ہوں تمہارے پاس، تو روز ہر مہینے تو میں رسیدیں دوں، اس سے اچھا تھا میں دوسرے بینک سے لے لوں۔ اب بینک کو بھی اپنے کسٹمر نہیں بھیج آگے کسی کو شفٹ کرنے، تو وہ کہتا ہے چلو کوئی کر نہیں سر جی، میں آپ پہ رسید بنا کے لا دیا گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، امپلیمنٹیشن جیسے ہو رہی ہے، آپ اس پہ عمل اگر آپ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہو جس کے اندر امپلیمنٹیشن غلط نہ ہو سکتی ہو، اسلام کا جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں گے اگر اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس میں کوئی ایسا فلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ساری باتیں تھیں جو ان کے مطلب جواب میں کی۔ اینڈ میں صرف 1 یا 2 منٹ کی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا یا اصحاب کے دور میں کیا ہوتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے ابن جریر، عبداللہ شاید ان کا نام تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کے لیے آئے، وہ یمن کے شہزادے تھے، بیعت کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت و تکریم دی، اور ان سے جن باتوں پہ بیعت لی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہو گے۔ اور یہ حدیث بھی الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بھائی کی بنیادی ضرورت پوری کرنی ہے تو آپ اس کو قرض دیں نا، قرض حسنہ دیں۔ ان کے ایک نوکر نے ایک گھوڑا بیچ دیا کسی کو مہنگے داموں پہ، اور آ کے بتایا کہ اتنے کا میں نے گھوڑا بیچا ہے۔ ان کو خوش ہونے کے بجائے انہوں نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھوڑا اتنے کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی اور قیمت کم کی، اور یہاں تک کہ وہ برائے نام قیمت کے برابر رہ گیا، اور اس قیمت پہ انہوں نے گھوڑا بیچا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے، ان کے پڑوسی کو ضرورت تھی، غیر مسلم تھا، اس کو اپنے مکان کی ضرورت تھی، اس نے 2000 مطلب ان کے درہم یا جو بھی سکہ تھا اس وقت کا اس کے اوپر بیچنا چاہا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت تو 1000 ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو پڑوسی ہیں
جو میرے پڑوسی ہے اس طرح کے پڑوسی نہیں کہیں پہ ملیں گے, تو اس لیے میں نے اس کی ڈبل قیمت لگائی ہے. اب انہوں نے جب اس بات کو سنا تو انہیں اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے. انہوں نے اس کا ہر ماہ اس کو 2000 درہم اس اپنے پڑوسی کو دینے شروع کر دیا. اسے کہا کہ تم مت بیچو. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر سود کیسے کمانا ہے, اس کو انویسٹ کیسے کرنا ہے. اسلام کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. اسلام کہتا ہے کہ کیسے خرچ کریں. اسلام کہتا ہے قل العفو, جو بچ جائے خرچ کر دو. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب, مطلب اس کا مطلب یہ بھی قطعا نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس پیسے رکھ ہی نہیں سکتے, بچوں کے لیے نہیں رکھ سکتے, لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا. اور آخری بات میں جو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامک جو بھی بینکنگ سسٹم ہے, آپ اس کو اسلامک نام دے دیں, کوئی بھی کہہ دیں, اصل میں یہ کیپٹلزم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ نظام کی تبدیلی میں کسی طرح نہیں جا سکتے. باقی ٹائم کم ہے, جو بھی ان کے سوالات ہوں گے ان کے ہم جواب دینے چاہیں گے. انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں وہ ہم نے کر دیے. تھوڑی سی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ کریں آپ, میں نے مثال دی تھی, آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتے ہیں نا, اس کے بعد اکثر احکامات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان احکامات کے اندر ٹوسٹ کرتا ہے, تو احکامات کی صحیح امپلیمنٹیشن بدون تقویٰ ہو نہیں سکتی. فتویٰ آپ نکال سکتے ہیں اور ورک اراؤنڈز دے سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ جو پیش کی جا رہی ہے وہ کنونشنل بینکنگ کو ممک کر رہی ہے, کنونشنل بینکنگ کو چیلنج نہیں کر رہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, وجاء الحق زہق الباطل. اس کی یہ انٹرپریٹیشن آپ نے دی ہے کہ جی, یہ انٹرپریٹیشن دی ہے کہ اسلامک بینکنگ پروفٹ کما رہی ہیں, تو اسلامک بینکنگ اب پروفٹ کما رہی ہے اور اس کو باہر کے ملک والے بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اہل الغرب بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر اسلامی بینکاری کا نظام رائج ہو رہا ہے کیا؟ انگلینڈ والے, کینیڈا والے, امریکہ, سب اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ اسلامک بینکنگ اور اسلام نافذ ہو رہا ہے اکنامک سطح پر. ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ لیول کے اوپر جب چیزیں بدلتی ہیں تو پھر جا کے میکرو اکنامک چیزیں بدلتی ہیں. اور ایک اس میں لاسٹ میں کلوز کروں گا, ایک بڑے سمجھدار آدمی نے ایک کوٹ کیا تھا کہ a wrong system will beat a good person every time. تو یہ جو اسلامک بینکنگ ابھی ہے یہ ایک رانگ سسٹم کے اندر چل رہی ہے. اس کو سکسیزفل بنانے کے لیے ہمیں ٹوسٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ 5 منٹس دونوں ٹیموں کے پاس وہ بھی دیجیے, وہ والا بھی دیجیے گا کلوزنگ کے